إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ایمان لا کر عمل صالح شروع کر دیں اور اس منہج پر ہمیشہ چلتے رہیں، جہاں آخرت میں کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں وہاں دنیا میں بھی حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے اور وعدے فرمائے ہیں۔ ایک شخص اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کس قسم کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ حیات طیبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور اس کے قرب کی علامت ہے، اور ایسا انسان آخرت میں بھی درجات علا کا مستحق قرار پائے گا۔ حیات طیبہ کے بہت سے امور ہیں جن سے اس کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ ان امور میں سے انتہائی اہم امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں کس قسم کی رفاقت اور دوستی عطا فرماتا ہے، اس کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اس کے دوست کیسے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر اس کے ملنے جلنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر رفاقتیں اچھی ہوں اور دوستیاں اچھی ہوں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی ایک عظیم الشان دین ہے، اور بندے کے لیے بہت بڑی سعادت۔ اور اگر ایک انسان کو اچھا ماحول میسر نہ ہو اور اس کی دوستیاں
صالحین سے نہ ہوں بلکہ برے لوگوں سے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک علامت ہے کہ یہ انسان کس قسم کے سلوک کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی وہ نصیحت ہے جو اس کی وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور وہ نصیحت اور وہ وحی دو چیزوں میں محصور ہے، ایک قرآن پاک اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کے قرآن کی تلاوت کرنا، اور وہ اذکار اپنی زبان پر جاری رکھنا جن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ جو اس ذکر سے اعراض کرے گا نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین، ہم خود اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے اور اس شیطان کو اس کا دوست بنا دیں گے۔ یہ دوستیاں عطا فرمانا یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم شیطان کی دوستی عطا فرما دیتے ہیں۔ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان جن ہے، جنی شیطان، اور ایک شیطان انس ہے، انسانوں میں سے شیطان۔ جو شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور زیادہ ان میں گمراہی کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، انسانی شیطان جنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ رب العزت خود ان لوگوں کا دوست شیطان بنا دیتا ہے جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ دوستی اور ماحول عطا فرمانا یہ اللہ کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ تو ایک شخص اگر جاننا چاہے کہ میرا معاملہ کیسا ہے اور اخروی اعتبار سے سرخرو ہوں گا یا نہیں ہوں گا، وہ دنیا کی زندگی میں اپنے ماحول پر غور کرے، اپنی دوستیوں پر غور کرے اور اپنی رفاقتوں پر غور کرے کہ میرے دوست کیسے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ لا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل مالك الا تقي مالك الا تقي، کہ تم مت صحبت اختیار کرو مگر مومن کی۔ یہ صحبت خواہ دائمی ہو خواہ عارضی ہو۔ بعض اوقات آپ ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں، وہ سفر 1 دن کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، اس میں تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے تمہارا مصاحب اور دوست مومن ہو، اچھے عقیدے والا انسان ہو۔ وَلَا يَأْكُلُ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور اگر اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ اور اس کی دعوت کرو تو کوشش کرو کہ پرہیزگار انسان ہو جس کو اپنے گھر میں بلاؤ۔ یہ چند لمحات بھی متقین کے ساتھ گزریں اور مومنین کے ساتھ بسر ہو، یہ تمہاری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تمہاری مصاحبت مومن کے ساتھ ہو اور تمہارے گھر میں آنا جانا متقین کا ہو، پرہیزگاروں کا ہو، ورنہ بصورت دیگر بڑے مفاسد جنم لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ تباہیاں پھیل سکتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص
اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دین اس کے دوست کا ہو وہی اس کا دین ہوگا. ہر شخص خوب اچھی طرح دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس سے ہے. اپنی ایک ایک دوستی کو، ایک ایک تعلق کو، یا ایک ایک دوست کو چیک کرے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے. اچھی دوستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بری دوستی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ بری دوستی بہت سے مفاسد کا ذریعہ بنتی ہے. ایک یہ کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جس سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور جس سے بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. اور اگر برے انسانوں سے محبت کرو گے، دوستی رکھو گے، تو یہ اس عقیدے سے انحراف ہے، اس عقیدے سے بغاوت. دوستی اور نفرت اللہ رب العزت کے لیے ہے. اگر کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کسی سے تعلق توڑنا ہے تو بھی اللہ کے لیے توڑنا ہے. من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا. مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے کیا، اور کسی کو نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا. اس کا ایمان پورا ہو گیا. یہ بات براہ راست ایمان سے متعلق ہے، ایمان کی تکمیل سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان کامل کی نعمت سے ہمکنار فرماتا ہے جس شخص کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، صالحین سے ہو، نیک لوگوں سے ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں سے ہو، صاحب عقیدہ ہیں، نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں. بصورت دیگر اگر دوستیاں اچھی نہ ہوں، دیندار نہ ہوں، اور عقیدے سے انحراف والے دوست ہوں یا معصیت ہوں کہ سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں، یہ دوستی عقیدے کے خلاف بھی ہے. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو دوست کے برے آثار ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں. خواہ آپ یہ سوچ کر کہ میں تو دینی تعلیم سے آراستہ اور بے آراستہ ہوں اور مجھے فلاں کی دوستی نقصان نہیں دے گی، یہ بالکل غلط سوچ ہے. انسان کے اندر شیطان سرایت کیے ہوئے ہے اور شیطان اس قسم کی دوستیوں سے فائدہ اٹھا کر بہت سے شبہات آپ کے دل میں داخل کر سکتا ہے. اس کی ایک نظیر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سمع الدجال قد خرج فلینع عنہ. جو شخص دجال کے بارے میں سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس سے دور رہنا اور اس کے قریب نہ جانا. آگے آپ کا فرمان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تو مومن ہوں اور میں تو جانتا ہوں کہ دجال انتہائی خطرناک ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور میرے پاس تو دینی تعلیم ہے. فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرنا. ٹھیک ہے تم مومن ہو اور صاحب تقوی ہو، صاحب عقیدہ ہو، لیکن پھر بھی دجال سے دور رہنا، کیونکہ اگر قریب جاؤ گے تو مسلسل پیدا ہونے والے شبہات شیطان تمہارے اندر داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور نتیجہ تم بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے جو کہ دنیا کا بدترین گروہ ہے. یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہت پرکھیں اور شریعت کی روشنی میں انہیں بنانے اور اپنانے کی کوشش کریں اور یہ بات طے کر لیں اچھی دوستیاں اور رفاقتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی شخص کو یہ میسر ہیں جس شخص سے اللہ کا معاملہ محبت اور رضا کا ہے اور کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ محبت کا نہ ہو، رضا اور دوستی کا نہ ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس پر برے دوست مسلط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کو اس کا دوست بنا دیتا ہے اور وہ اس کا صبح شام کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان کے افکار، شیطان کے وساوس اس کے سامنے بڑی زینت کے ساتھ اور بڑی ملمہ سازی کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور وہ اس رنگ میں بہہ جاتا ہے، اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، اور نتیجتاً وہ شیطان کے دوستوں اور شیطان کی گروہ اور اس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بری دوستی اللہ کا عذاب، اور یہ برائی کسی شخص میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ رفاقت نقصان دہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص عام معصیت میں مبتلا ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یقیناً یہ معصیت نقصان دہ ہے اور تباہ کن ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ رَبُّهُ۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا صاحب غیرت ہے، اس کی غیرت کو انسان کب چیلنج کرتا ہے؟ جب انسان وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، تو فسق و فجور کا ارتکاب اور معصیت کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے، اور یہ فسق و فجور جوں جوں ان کا درجہ اور مرتبہ بڑھتا جائے گا تو ان کی خطورت اور ہولناکی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص معصیت میں مبتلا ہے اور اس کی معصیت کا تعلق بدعت سے ہے، تو بدعت تو ایک ہولناک جرم ہے، بدترین جرم ہے، بلکہ کائنات میں رونما ہونے والے جرائم میں سر فہرست جرم ہے، اور اگر دوستی اور تعلق ایسے لوگوں سے قائم ہو جائے جو بدعت کے مرتکب ہیں تو یہ اور بڑی خطرناک دوستی ہے، انتہائی تباہ کن دوستی ہے۔ خواہ ایسے لوگ دن کو روزے رکھیں اور رات کو قیام کریں، شب بیداری کریں، مگر ان کا بدعت میں مبتلا ہونا، گرفتار ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایک ہولناک معصیت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں کچھ درجات ذکر فرمائے ہیں کہ بندوں کی دوستیاں اور تعلقات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں چوتھا درجہ یہ ذکر کیا ہے کہ من کانت مخالطتہ الہلاک کلہ، کہ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے میل جول، جن سے ربط، تعلق اور دوستی سراسر ہلاکت ہے۔ وہ مخالطتہ کاکل السم، جن سے میل جول زہر کھانے کے مترادف ہے، آپ ان سے مل نہیں رہے بلکہ زہر کھا رہے ہیں۔ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ كَانَ لِعَاقِلَتِهِ تِرْيَاقٌ وَإِلَّا فَأَحْسَنَ اللَّهُ عَدَاءَهُ، جو شخص کسی بدعتی انسان سے میل جول رکھے وہ زہر کھا رہا ہے، اور زہر کھانے والے کو اتفاقاً اگر تریاق مل جائے جو اس کے زہر کا علاج ہو تو شفا مل سکتی ہے، ورنہ ایسا انسان تعزیت کے لائق ہے کہ آپ اس کی زندگی ہی میں اس سے تعزیت کر لو کہ تم برباد ہو چکے اور تم مر چکے۔ یعنی بعض لوگوں کی مخالطت اور صحبت یہ زہر خورانی کے مترادف ہے۔ جس طرح زہر سے موت آتی ہے، اس طرح ایسے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے جن کا تعلق اور دوستی اور محبت اہل بدعت سے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ایک عجیب تشبیہ اور مثال کے ذریعے اس نقطے کو واضح کی۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي سَيَخْرُجُ قَوْمٌ
ان قریب ایک قوم نکلے گی، لوگ آئیں گے، باقاعدہ لوگ آئیں گے، باقاعدہ ایسے لوگ آئیں گے، باقاعدہ ایسی قومیں آئیں گی، ایسے جتھے اور گروہ آئیں گے کہ ان کے اندر ایک مرض سرایت کر جائے گا، اور وہ مرض بدعت اور خواہشات کا مرض ہے۔ ان کے اندر وہ مرض داخل ہو جائے گا، رگو ریشے میں سرایت کر جائے گا، ایسے لوگ بکثرت آئیں گے اور بہت آئیں گے، ان کے اندر احوا کا اور بدعت کا مرض داخل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جیسے قلب کا مرض جو ہے وہ ایک انسان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قلب کیا ہے؟ قلب ایک مرض ہے جو کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کتا ہلکا ہو جائے اور پاگل ہو جائے، اس کے اندر ایک مرض سرایت کر جاتا ہے۔ جس انسان کو وہ کاٹے وہ انسان اس کی طرح کتا بن جاتا ہے، اور وہ مرض اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ۔ جب کتا اس انسان کو کاٹتا ہے تو اس انسان کے پورے رگو ریشے میں کتے کا مرض سرایت کر جاتا ہے، اور وہ شخص بھی کتے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ نبی علیہ السلام کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور کس منہج پر ہماری تربیت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قوم میں بدعات کا مرض پیدا ہوگا، بدعات کا مرض پیدا ہوگا، اور پھر جو بھی اس قوم سے تعلق جوڑے گا، ان لوگوں سے محبت قائم کرے گا، تو اس شخص کے اندر بدعات کا مرض اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس بدعتی انسان سے، اس بدعتی انسان سے جو بھی تعلق قائم کرے گا اور دوستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مرض اس کے اندر سرایت کر جائے گا اور داخل ہو جائے گا۔ جیسے وہ شخص جو کتے کے قریب جائے، جس کتے میں مرض پیدا ہو چکا ہے، اس کے قریب جائے، اس کو قریب بلائے اور وہ اس کو کاٹ لے، تو اس شخص میں وہ مرض سرایت کر جائے گا۔ اسی طرح جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے یا اس کو بلائے یا اس سے دوستی اور محبت کرے، تو اس کا مرض اس کے اندر سرایت کر جائے گا، اور کوئی رگو ریشہ باقی نہیں بچے گا جہاں وہ مرض داخل نہ ہو۔ اور نتیجہ یہ کہ اس شخص کے شبہات جو ہیں وہ اس میں سرایت کر جائیں گے، اور اس کی طرح یہ بھی بدعت میں داخل اور شامل ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں ایک بدعتی انسان کا قرب اور اس کی محبت ایک مثال سے واضح کیا، اور بڑی بدترین مثال ہے، ایک کتے کی مثال، اور عام کتا نہیں بلکہ ایک پاگل کتا جو ایک قلب کے مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے تو دور بھاگنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ وہ اگر قریب آئے گا اور کاٹ لے گا تو اس کا سارا مرض آپ میں سرایت کر جائے گا، اور اس کی طرح آپ بھی کتے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بدعتی انسان ہے، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے کتے سے تشبیہ دی، اور اس کا قرب اختیار کرنے والا، اس کو قریب بلانے والا، اس سے محبت کرنے والا اور اس سے تعلق جوڑنے والا، اس کے اندر قلب کی طرف وہ مرض، اس کی بدعت کا مرض سرایت کر سکتا ہے اور داخل ہو سکتا ہے، جو نتیجتاً بڑا بھیانک جرم، بہت بڑی معصیت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس سے بڑی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان میں بدعت کا مرض سرایت کر جائے اور وہ اس عظیم الشان جو ہے وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جائے۔ لہذا ایک شخص کو اگر دنیا میں ایسے لوگوں کی صحبت سے سابقہ پڑتا رہتا ہے اور ایسا ماحول اس نے بنا دیا ہے جس میں اکثریت اہل بدعت کی ہے، اہل شرک کی ہے، تو یہ بڑا خطرناک ماحول ہے اور بڑی خطرناک دوستی ہے۔ اگر صرف ایک کاروباری حد تک تعلق ہے تو یہ تعلق محض کاروباری لین دین تک محدود ہو، ضرورت سے زیادہ دوستیاں، دعوتیں، تعلقات، قرب، یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور بدعت کا مرض سرایت کر سکتا ہے۔ آخر پیغمبر علیہ السلام نے
اس مثال کے ذریعے یہ بات کیوں سمجھائی؟ اسی لیے تاکہ اس کو معاشرے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے اور محبت کی بجائے نفرت کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جائے اور قائم کیا جائے۔ تبھی تو سلف صالحین ایسے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث علماء تابعین میں سے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کا ایک تاریخی قول امام بربہاری نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ من عظم مبتدعا فقد اعان علی حدم الاسلام، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے اور اس کو عزت دے دے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا اور دین کی عمارت کو تہس نہس کر دی۔ ان کی یہ بات اپنی بات نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا اور دین کی عمارت کو مسمار کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمہ، جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کسی بدعتی انسان سے جوڑ دے اور قائم کر دے اور اس سے اس کو بیاہ دے، اس نے اسی دن اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ اب وہ اس کی بیٹی نہیں رہی، وہ اس کی بہن نہیں رہی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ بیٹی نہ رہنا، بہن نہ رہنا، وہ کہ مجھے اس سے کیا اثر پڑتا، کیا فرق پڑتا، بس میں نے رشتہ توڑ دیا، ایک بوجھ اتار دیا۔ بیٹی رہے نہ رہے، بہن رہے نہ رہے، نہیں، یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ دنیا میں رشتے توڑ دیتے ہیں انہیں سن لینا چاہیے کہ قیامت کے دن رشتہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تھام لے گا اور کہے گا کہ اللہم صل من وصلنی واقطع عمن قطعنی، الہ العالمین، جس شخص نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے، اور جس شخص نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے۔ یہ رشتہ کہے گا تو رشتے کو توڑنا ایک بھیانک جرم ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، کوئی جڑتا ہے تو جڑے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، ہرگز نہیں۔ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے توڑنے والے کا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے کا جو عربی لفظ ہے رحم تجویز فرمایا ہے، عربی میں رشتے کو رحم بولتے ہیں، اور یہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم اور رحمان سے مشتق اور ماخوذ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نام کو پھاڑا، اس میں سے رحم کا لفظ نکالا، رشتے کو یہ نام دیا اس کی اہمیت کی بنا پہ۔ جو اس کو توڑ دے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا۔ تو قاضی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمہ، جس شخص نے اپنی نفیس ترین چیز اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کسی بدعتی انسان سے قائم کر دیا، اس نے اسی دن اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا، اپنا تعلق اس سے توڑ دیا، اور قیامت کے دن اسے اس کی جواب دہی جو ہے وہ دینی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کھڑا ہوگا کٹہرے تو اس پر یہ مسئولیت قائم ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس عمل کے ذریعے رشتہ کیوں توڑا، چاہے وہ لاکھ اس سے تعلق بحال رکھے، دنیا کی نعمتوں کی اس پر بارشیں برسا دے، لیکن یہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ در حقیقت اس کی عاقبت کو اور اپنی عاقبت کو اس عمل سے آپ نے برباد کر دی۔ مزید فرماتے ہیں من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استخف بما انزل اللہ، جو شخص کسی بدعتی انسان کو دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور ایسی مسکراہٹ اختیار کرے جو اس سے اس کی محبت کو ظاہر کرے، اس سے اس کی تعلق اور دوستی کو ظاہر کرے، فقط استخف بما انزل اللہ، تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور وحی کا مذاق اڑایا، وہ اللہ کی وحی کو ہلکا لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی توہین کر رہا ہے،
اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی انسان سب سے بڑا دین کا باغی ہے اور مجرم ہے، جو دن دہاڑے سینہ تان کر اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے. وہ اللہ جس کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو پورا کر دیا. میرا دین مکمل ہے، اور مکمل چیز ایک سوئی کے ناکے کے اضافے کی متحمل نہیں ہو سکتی. میں نے دین مکمل کر دیا. یہ اللہ کا دعویٰ بھی ہے اور اس کا فرمان بھی ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے. پر ایک بدعتی نئے نئے عمل تراش کر نئے نئے راستے ایجاد کر کے نمبر 1 اللہ کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے کہ یا اللہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ یہ دین مکمل ہے، یہ تو ناقص ہے، مکمل تو میں کر رہا ہوں. اور پھر وہ دین پر اشتراک کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے. بہت بڑی جرت اور جسارت ہے یہ، اور بہت بڑی بغاوت ہے یہ. تو ایسا شخص کسی دوستی کے قابل ہے، اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہنسا اور مسکرایا جائے. یہ ایک ہنسی اور مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو ایک کاروباری تعلق کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ایک ہنسی اور مسکراہٹ ایک مطلق دوستی اور محبت کو ظاہر کرتی ہے. یہ مسکراہٹ جو ہے یہ اللہ کی وحی اور اس کے دین اور اس کی شریعت سے کے استخفاف کے مترادف ہے. گویا آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی شریعت کا اور اللہ کے دین کا. اور قاضی فضیل بن عیاض کی آخری بات، من تبع جنازۃ مبتدع هو فی سخط اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں چلا جائے کہ اس کا جنازہ ادا کر لے، اس کے جنازے کے پیچھے چلے، تو جب تک اس کے جنازے میں موجود ہے فی سخط اللہ، وہ اللہ کی ناراضگی، اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے. حتی یرجع، جب تک لوٹ نہ آئے، اس عمل سے باز نہ آ جائے، اس وقت تک وہ لعنت میں رہتا ہے. ایک بدعتی انسان کے لیے دعا کرنے گیا ہے، اس کے لیے دعا مانگنے گیا ہے، جو اللہ کا باغی اور اس کے دین کا مجرم، بدعات کو اپنانے والا، بدعات کو ایجاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے دعوے کی نفی کرنے والا کہ میں نے تو دین کو مکمل کر دیا. ایسے شخص کی اب دعا کرنے جا رہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما. یہ تو اللہ رب العزت کی عظیم ناراضگی کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے پر جائے گا، جنازے کے پیچھے چلے گا، جب تک وہاں موجود ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں اور ناراضگیوں اور پھٹکاریوں میں. لہذا ہمیں اپنے اس ماحول پر غور کرنا چاہیے. ہماری دوستی کس کس سے ہے، ہمارا تعلق کس کس سے ہے. ہمارے سامنے آج کل میلانات ہیں، سیاسی میلانات ہیں. ایک سیاسی مرض ہمارے اندر داخل ہے، اس کے تحت ہم دوستیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور سوچتے نہیں یہ شخص کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے اور اس کا منہج کیسا ہے. اور محض ایک سیاسی غلبے و عروج کے لیے ایسوں کو دوست بنا لیتے ہیں اور دن رات کا ساتھی بنا لیتے ہیں. یا پھر اور ہمارے میلانات ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، جن کی بنا پر ہم اہل بدع سے، اہل معصیت سے دوستی جوڑ دیتے ہیں اور قائم کر لیتے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک. حتیٰ کہ برے دوستوں کو رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ مرض داخل ہو جائیں اور سرایت کر جائیں جو ان کے اندر موجود ہیں، اور آپ بھی ان جیسے بن جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بستر مرض پر ہیں. اپنی زندگی میں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نصرت کی، نصرت کا حق ادا کر دیا، بلکہ اندر ہی اندر سے دین کو سمجھ چکا تھا، اس کی حقانیت کو پہچان چکا تھا. وہ تو کہتا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے معلوم ہو چکا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات کے دینوں میں سے سب سے بہترین ہے اور سب سے اعلیٰ اور مجلہ اور مصفہ ہے. اس کا وہ اعتراف کر چکا تھا. باقی کمی کیا چیز کیا تھی، اپنی زبان سے کلمہ نہ پڑھ سکا. جب پیغمبر علیہ السلام کو اس کے مرض الموت کا علم ہوا تو آپ اس کے پاس پہنچ گئے. کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا، بری دوستیاں، گندی دوستیاں، مشرکین کی دوستیاں، اور یہ اس کے بتانا تھے جن سے کمرہ بھرا ہوا تھا. انہوں نے پیغمبر اسلام کو اندر آنے کی جگہ بھی نہ دی
اور نبی علیہ السلام وہیں کھڑے کھڑے اپنے چچا کو کلمے کی دعوت دے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ دو۔ اور یہ گندی دوستیاں، یہ شیطان مسلسل کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا کر رہے ہو؟ کیا تم عبد المطلب اپنے دادا کے دین سے اعراض کر جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے، اس سے بغاوت اختیار کر جاؤ گے؟ بس یہ دوستیاں غالب آ گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ کے اور کہا کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ، ان کی آواز غالب ہے، اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسی بری صحبتیں اور یہ بری دوستیاں موت تک ساتھ ہیں، اور کوئی ان کو ترس اور رحم نہیں آتا۔ اس نازک و حساس موقع پر بھی وہ اپنے شرک کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کی دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو طالب کی موت اسی شرک اور کفر پر آ گئی اور کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ اگر وہ نبی علیہ السلام کی دعوت پر کلمہ پڑھ دیتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا انتظام ہو جاتا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ بعض اوقات ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ کئی دن نہ آیا، آپ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کون؟ کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں۔ یہودی اندر لے گیا، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ فرمایا یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کلمہ پڑھ دے، لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہے، کیونکہ یہودی اندر سے جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے، سچ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس موقع پر یہود، اس بچے کے باپ نے حق اگل دیا اور کہا اطیع ابو القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بات مان لی، کلمہ پڑھ دیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، فرمایا الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، اللہ کا شکر کہ اللہ نے اسے میرے ذریعے، میری دعوت کے ذریعے جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو دیکھیں یہ بری رفاقتیں، بری صحبتیں موت تک انسان کے ساتھ ہیں، اور موت میں انسان کی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان اباک لفی زحزاح من النار، علی جاؤ اپنے باپ کو دفن کر کے آ جاؤ، تمہارا باپ جہنم کے ایک طبقے میں ہے جس کا نام زحزاح ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی، دین کی نصرت کی، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے زحزاح میں ڈال دیا ہے۔ زحزاح کا معنی یہ ہے کہ پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا، صرف پاؤں کے نیچے کے تلوے ان کو آگ چھوئے گی، باقی پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا۔ مگر بڑا اس آگ میں تیزی ہوگی، بڑی شدت ہوگی، بڑا غلیان ہوگا۔ النار تمس الاقدام ویغلی بہ دماغ، آگ پاؤں کو چھوئے گی مگر تیزی اتنی ہوگی کہ دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ تو ایک انسان اگر چاہے کہ میں دیکھوں اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے، محبت کا معاملہ، تعلق کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے۔ حیات طیبہ میں بڑا کردار دوست و احباب پر ہے۔ ہر انسان اپنی رفاقت کو دیکھے، اپنی دوستیوں کو دیکھے، اپنے تعلقات کو دیکھے۔ بری دوستی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور اس انسان کی گمراہی کا اور عقیدے کے خلل کا، اور اچھی دوستی اللہ کی محبت کا باعث ہے اور اس انسان کی مزید اچھائیوں کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور عقیدے کے محاسن ہی بات شامل ہے۔ لہذا ان تعلقات کو اور دوستیوں کو خوب پرکھنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس کس کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس شرعی امر پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔